بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا آج احادیث مبارکہ کا لیسن نمبر 10 جس کا موضوع ہے نرمی و مہربانی اور اصل پہلوان کون۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرم عادت سے محروم رہا وہ پوری بھلائی سے محروم رہا۔ بعض آدمی ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے ہیں اور ہر بات میں تشدد، زبردستی اور تندخوئی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسا شخص اپنے اس غلط طرز عمل کی وجہ سے بھلائی کا کامل درجہ نہیں حاصل کر سکتا۔ نرمی سے گفتگو کرنا، متاحتوں کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرنا بہت سی خوبیوں کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کاروبار اور دیگر معاملات میں بھی جو شخص نرم خو ہوتا ہے وہی کامیاب رہتا ہے۔ بد مزاجی اور بات بات پر الجھنے والا پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا، اس لیے تند مزاجی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حقیقی پہلوان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان وہ شخص نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ انسان اپنے آپ کو دوسروں پر فوقیت دیتا ہے اور دوسروں کو کمتر اور حقیر سمجھتا ہے۔ اسی جذبے کا ایک مظاہرہ کشتی ہے کہ جو اس میں غالب رہے اور سب کو پچھاڑ دے وہ پہلوان سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، در حقیقت پہلوان اس شخص کو سمجھا جائے گا جو اپنے نفس پر قابو پا لے کہ جب غصہ آئے حد اعتدال سے باہر نہ نکلے۔ جو آدمی غصہ آنے پر بے قابو ہو جائے وہ کوئی امتیاز اور فوقیت نہیں رکھتا، وہ غصے کا پچھاڑا ہوا ہے۔ مثلا ایک شخص غصہ میں مغلوب ہو کر اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا اپنی چیزیں توڑ ڈالے تو وقتی طور پر اس نے اپنی برتری ظاہر کر دی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ اپنا ہی نقصان۔ تو اس شخص نے وقتی جذبہ پر قابو نہ پا کر اپنا نقصان کر لیا اور غصے میں آ کر اپنا گھر برباد کر لیا۔ یہ پہلوان نہیں ہے۔ پہلوان وہی ہے جس نے انجام کو دیکھ کر اپنے جذبے پر غلبہ پا لیا اور غصے سے مغلوب نہ ہوا۔ خلاف طبیعت بات پیش آنے پر جب طبیعت میں جھنجھلاہٹ اور اشتعال پیدا ہو تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہم سے بھی تو کسی کی نافرمانی اور حکم عدولی ہوتی ہے، تو ایک مجرم کو دوسرے مجرم پر ناراض ہونے کا کیا حق ہے؟ اور یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہر خوشگوار یا ناگوار بات اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے پیش آتی ہے اور وہ ہر حالت ہمارے لیے عین حکمت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے کسی ناگواری کے سبب خواہ وہ انسان ہو یا کوئی اور چیز ناراض ہونے کا کیا فائدہ؟